بھیجتی ہے. تو یہ مجلس اس قوم کے لیے, اس گروہ کے لیے, اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سبب بن جائے گی. انشاء عذبہم وانشاء غفر لہم. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو اس مجلس کی وجہ سے کہ جس میں انہوں نے مکمل طور پر شروع سے لے کر آخر تک دنیاوی گفتگو ہی کی, سیاست پر گفتگو کرتے رہے, دنیاوی موضوعات پر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے رہے, دین کی کوئی گفتگو نہیں کی, اللہ کا ذکر ہی نہیں آیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ بھی درود نہیں بھیجا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مجلس کی وجہ سے اگر چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا, اور یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت و ندامت بن سکتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو سکتا ہے ان کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے ان کو معاف بھی کر دے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مجلس کے اندر اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو یاد دہانی کرایا کریں. کیوں ہماری مجلسیں آج دین کی گفتگو سے بالکل خالی ہو گئی؟ ہم دنیا کی فکر میں دنیا کے بارے میں ہی گفتگو کرتے ہیں, کبھی ہم اللہ کے دین کی گفتگو نہیں کرتے ہیں. اللہ کے دین کا کوئی ایک حکم بیان کر دیا کریں, اور نہیں تو نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے منع کرنا, اور آخر میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں تو اس سے اس مجلس کے دوران جو لغویات ہوں گی وہ لغویات اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی وجہ سے. چھٹی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اور اگر کسی دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا جائے, نہ پڑھا جائے, تو وہ دعا سر کے اوپر روک لی جاتی ہے. اس دعا کو سر کے اوپر نہیں اٹھایا جاتا, وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کی جاتی ہے, وہ سر کے اوپر ہی روک دی جاتی ہے جب تک کہ وہ درود شریف نہیں پڑھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل دعاء محجوب, ہر دعا جو ہے اس کے سامنے اور اللہ کے سامنے پردہ کر دیا جاتا ہے, حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود شریف بھیجتا ہے, پڑھتا ہے, تو پھر وہ اس کے درمیان یعنی اس دعا اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے اس پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے. اور یہ دعا کرنے کے آداب میں سے بھی ہے کہ جب آپ دعا کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں, اللہ کی تعریف بیان کریں, اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں, اس کے بعد آپ دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز کے فوراً بعد اس نے دعا کرنا شروع کر دیا, اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نمازی نے بہت جلد بازی کی. پھر آپ نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ بھائی اگر تم دعا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو. یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں نماز کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم حمد و ثنا بیان کر لو تو اس کے بعد مجھ پر درود شریف بھیجو, اس کے بعد پھر دعا کرو, پھر تمہاری دعا کو قبول کر لیا جائے. تو دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے. ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر دے گا اس راستے کی طرف جو راستہ آپ کو جنت میں پہنچائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من نسی الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ, جو شخص بالکل بھول جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا, بالکل اس کے ذہن میں نہیں آیا کبھی اور وہ بھولا ہی رہتا ہے, فرمایا خطئ طریق الجنہ, یہ آدمی جو ہے یہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا, جنت کے راستے سے چوک گیا. لہذا اگر یہ جنت کے راستے پر واپس آنا چاہتا ہے, اگر یہ جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب اس آدمی کو نصیب ہوگا جو دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے اکثروا علی من الصلاۃ فی کل یوم الجمعہ, کہ ہر جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو. اور آج جمعہ کا دن ہے, لہذا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے. اور آپ نے فرمایا فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعہ, ہر جمعہ کے دن میری امت کی جو صلاۃ ہے یعنی مجھ پر یہ امت کے لوگ جو درود شریف بھیجتے ہیں یہ مجھے پیش کیا جاتا ہے.
فمن كان اكثرهم علي صلاة كان اقربهم مني منزلة، جو شخص دنیا کے اندر سب سے زیادہ درود شریف بھیجتا تھا میرے اوپر، یہی قیامت کے دن میری منزل کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، جنت کے اندر اس کی منزل میری منزل کے سب سے زیادہ قریب ہوگی۔ لہذا اگر ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجنا ہوگا۔ اور نواں سبب یہ ہے، بہت ہی نویں فضیلت اس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی بڑی اہم فضیلت ہے کہ کوئی شخص اگر صرف اتنا کماتا ہو کہ وہ مشکل سے اپنا پیٹ پالتا ہو، اپنے بیوی بچوں کے خرچے پورے کرتا ہو، اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ بچتا ہو، تو اس کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے کہ یہ صدقات کا اجر و ثواب کس طرح حاصل کر سکتا ہے، اس طرح کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجے، تو یہ شخص بھی اس آدمی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال دیتا ہے اور وہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو مقام و مرتبہ اس کو نصیب ہوتا ہے وہی مقام و مرتبہ اس آدمی کو بھی نصیب ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ خرچ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، تو اس کو بھی صدقات کا اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ اسی طرح فضیلت حاصل کرتا ہے جس طرح وہ مال والا آدمی ثواب اور صدقے کی فضیلت حاصل کرتا ہے۔ 10ویں فضیلت یہ ہے، 10ویں فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی یہ ہے، بڑی اہم، کہ جو شخص کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم پریشان حال، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی گھریلو پریشانی میں مبتلا، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان، کوئی اپنی صحت کی ناگواری کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان حال رہتا ہے، اور کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، کوئی کسی طرح سے، ہر شخص تقریباً کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے کہ آخر دنیا یہ ہے ہی آزمائش کے گھر، مصیبتوں کا گھر ہے، اور اس میں یہ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہی ہیں، تو ان تکلیفوں اور ان مصیبتوں اور ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت بڑا نسخہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجتا ہوں، تو کیا اگر میں 1/4 یعنی جتنا وقت میرے پاس ہے دعا کرنے کے لیے، اس میں سے 1/4 وقت جو ہے، 1/4 حصہ وقت جو ہے وہ آپ پر درود شریف بھیجنے کے لیے خاص کر دوں، کافی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ کرو۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اگر میں آدھا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے خاص کر دوں تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اگر 2 حصے آپ پر درود شریف بھیجوں اور 1 حصہ میں دیگر دعائیں کروں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کروں تو اس میں زیادہ خیر ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ میں پھر سارا وقت، جتنا بھی میرے پاس وقت ہوگا دعا کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، میں وہ پورا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، پھر تجھے تیری تمام پریشانیوں سے تجھے نجات دے دی جائے گی اور تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس طرح پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے اور گناہوں کی بخشش مل سکتی ہے، گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجیں۔ یہ وہ فضائل ہیں، اگرچہ ان کے علاوہ اور بھی کئی فضائل ہیں لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا ہے، انہی فضائل پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور یہ فضائل ذکر کرتے ہوئے میں آپ کو ترغیب دلانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، آپ کے ہر امتی پر آپ کا حق ہے کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے، لہذا ہمیں اس حق کو ادا کرنا چاہیے اور اس میں کبھی سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً وہ شخص بہت بڑا بخیل اور کنجوس ہوتا ہے کہ جس کے سامنے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجے، وہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عزیز بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور درود بھیجنے کے فضائل کو آپ نے سنے۔ اب آئیے ان بعض مواقع کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ویسے تو اکثر و بیشتر ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اور آپ پر درود بھیجنے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن بعض مواقع خاص ہیں کہ جن میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان خاص مواقع میں سے ایک موقع نماز کا آخری تشہد۔ نماز کا آخری تشہد سلام پھیرنے سے اور دعا پڑھنے سے پہلے، التحیات پڑھنے کے بعد اور دعا سے پہلے نماز کے آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا جو ہے یہ نماز کے ارکان میں سے، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جو شخص نماز کے آخری تشہد میں درود شریف نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ لا تکون صلاۃ الا بقراءۃ وتشہد وصلاۃ علیہ، کہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے مگر کس کے ساتھ؟ ایک تو قراءت کے ساتھ، دوسرا وتشہد، تشہد کے ساتھ، تیسرا وصلاۃ علیہ، تیسری چیز میرے اوپر درود شریف بھیجنے کے ساتھ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح نماز میں قراءت کرنا ضروری ہے، جس طرح نماز میں تشہد پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم